اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کہ حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں، اس کے سبق نمبر 2A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا سبق ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک پڑھیں گے ہم، اور گرامر میں ہم اسم کے بارے میں کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سبق کے اختتام تک ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 27 ہو جائے گی۔ 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 1390 دفعہ آئیں گے، اور 27 الفاظ کے ساتھ جو کہ قرآن کریم میں 8638 دفعہ آئے ہیں، ہمارا جو ورڈ کاؤنٹ ہے وہ یہاں تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کریم کی جو نازل کی گئی صورتوں میں سب سے پہلی جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ بیسیکلی ایک دعا کی صورت میں ہے یہ پوری صورت، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا۔ تو دن میں ہم اس کو کئی دفعہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ جتنی بھی رکعتیں ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو رکعت نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کی امپورٹنس ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ صورت ہے۔ اچھا، دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تعوذ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، اور سورہ فاتحہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن کریم میں تقریباً 9000 بار آتے ہیں۔ تو اگر ہم اچھی طرح سے تعوذ اور سورہ فاتحہ کے تمام الفاظ کو یاد کر لیں تو ہمیں قرآن کریم کی ہر سطر میں ان دونوں میں سے ایک لفظ لازمی نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 600 صفحات ہیں اور ہر صفحے پہ 15 سطور ہیں۔ تو ٹوٹل جو سطور ہیں ان کی تعداد اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 15 ملٹیپلائی بائی 150 ملٹیپلائی بائی 600 ان 9000 ہی بنتے ہیں۔ تو ہر سطر میں یعنی ہر لائن میں ایک لفظ جو ہے وہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ اور تعوذ سے آیا ہے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ اور تعوذ جو ہے ان کو ملا کے ہم ان کے جو الفاظ ہیں ان کو سمجھنا یا ان کو پہچاننا یا ان کا ترجمہ سمجھنا ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے آج کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 1 2 3، ان کی ہم تلاوت سنتے ہیں تاکہ ہم اپنی جو پروننسیشن ہے الفاظ کی اس کو چیک کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور چونکہ ہم واقف بھی ہیں، ہم اس کو بار بار پڑھتے بھی ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے لیے نئی نہیں ہے۔ تو اس کو ہم تلاوت کریں گے تو اس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رما ترجمہ اس کا دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور پھر ترجمہ دیکھ کے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے بسمی۔ بسمی جو ہے یہ 2 الفاظ سے بنا ہے، بی اور اسم۔ ٹھیک ہے، جب یہ دونوں الفاظ جڑے تو حمزہ جو ہے، یہ جو شروع میں جو الف نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ اصل میں حمزہ ہے، تو یہ حمزہ جو ہے یہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو بسمی اسم جو ہے نا، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی گرامر جب ہم پڑھتے ہیں اردو میں تو ہم کہتے ہیں اسم، فعل اور حرف۔
تو اسی طرح ہم عربی میں بھی اسم فعل حرف پڑھیں گے. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. تو اردو میں ویسے بھی ہم استعمال کرتے ہیں آپ کا اسم شریف کیا ہے. تو اس طرح تو یہ ہمارے عام استعمال میں ہے. تو اسم کا مطلب ہے نام. اور جب بھی ہم کوئی بھی اسم پڑھیں گے تو ہم اس اسم کی جمع بھی ساتھ میں دیکھیں گے کہ اس کی جمع کیا ہے. تو جس طرح اردو میں اسم کی جمع ہم اسماء پڑھتے ہیں تو اسی طرح عربی میں بھی اسم کی جمع اسماء ہی ہے. اور ہم اس کو اس طرح اسماء کو بھی استعمال کرتے ہیں. اسماء الحسنہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو بہترین نام ہیں ان کے مجموعے کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں. تو بسمی یہ دو الفاظ ہوئے. بی کا مطلب ہے سے اور اسم کا مطلب ہے نام. تو بسمی کا مطلب ہوا نام سے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کا نام ہے ذات باری تعالیٰ اللہ. تو بسم اللہ ہی کا مطلب بن گیا اللہ کے نام سے. اچھا اب آگے دو بڑے انٹرسٹنگ الفاظ ہیں الرحمن اور الرحیم. اگر آپ غور کریں گے تو ان دونوں میں یہ تین حروف جو ہے نا یہ کامن ہے را ہا میم. یہ رحمان میں بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ رحیم میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی مادے سے یعنی کہ رحم کے مادے سے یہ دونوں الفاظ ڈیرائیو ہوئے ہیں. یہ الفاظ کیا ہیں؟ مطلب یہ را ہا میم سے رحمان کیسے بنا اور را ہا میم سے رحیم کیسے بنا یہ تو ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن اس وقت چونکہ یہ الفاظ ہمارے سامنے ہیں تو ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. رحم جو ہے نا رحم کے مادے سے نکلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں رحم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اب رحمان اور رحیم جو ہیں ان کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کچھ ڈگریز ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں سپرلیٹو ڈگری کمپیریٹیو. جب دو چیزوں کو جب کمپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے نا تو ایک کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے اور ایک سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے. کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے جب دو چیزوں کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں تو کون سی چیز زیادہ ہے. اور سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ہو. تو یہ کچھ اس طرح کی کوئی چیز ہے. اب رحمان اور رحیم دونوں جو ہے نا یہ سپرلیٹو ڈگریز ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان دونوں میں فرق ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. جیسے طوفان ہوتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ غضبان اور عربی میں ایک لفظ ہے اس کا مطلب ہے شدید غصے میں. تو رحمان کا مطلب ہے آپ دو ڈائمینشنز ذہن میں لائیں. جیسے ہم میتھمیٹکس میں پڑھتے ہوتے تھے نا ایک ایکس ایکسز ہے اور ایک وائی ایکسز ہے. تو دو ایکسز ہیں. ٹھیک ہے. ایکس ایکسز اور وائی ایکس. تو یہ جو رحمان ہے یہ بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنا یعنی کہ اتنا زیادہ رحم کرنے والا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. ٹھیک ہے. یہ مطلب یہ بہت زیادہ رحم کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور رحیم جو ہے وہ بھی رحم کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن وہ مسلسل رحم کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں کانٹینیوسنس ہے ایک پروسیس کی ایک چیز کی ایک کوالٹی کی یعنی کہ مسلسل کرنے والا. تو ایک جو ہے وہ وائی ایکسس پہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور ایک ایکس ایکسس پہ ہمیشہ رحم کرنے والا. تو یہ بیسیکلی یہ ان دونوں الفاظ میں یہ فرق ہے. تو اگر ہم اس کو انگلش میں دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ رحمان کا مطلب ہے انٹینسلی مرسیفل بہت زیادہ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. اور رحیم کا مطلب ہے کانٹینیولی مرسیفل یعنی کہ مسلسل رحم کرنے والا. تو یہ بیسیکلی رحم کے دو درجات ہو گئے دو ڈگریز ہو گئی ایک بہت زیادہ رحم اور ایک مسلسل رحم. تو ہم جب آپ اس کو ذہن میں لائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے رحمت ہے اور رحمت کا ایک جوش ہے بہت زیادہ رحم ہے اور ایک اس کی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. تو تیز بارش ہو رہی ہے اور موسلا دھار ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی سی بارش ہوئی اور رک گئی اور ایک یہ ہے کہ ہلکی ہلکی بارش مسلسل ہو رہی ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں شدت ہے یعنی کہ بارش بھی بہت شدید ہے رحمت کی اور مسلسل بھی ہو رہی ہے. تو اس وقت جو اس منظر کو سامنے لے کے آئیں کہ رحم کا کیا درجہ ہوگا یا رحم کا کیا اللہ تعالیٰ کے رحم کا کیا کیا سچویشن ہوگی کیا صورتحال ہوگی. اچھا اب رحمت کرنا کیا ہے رحم. اب چونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان دونوں میں
رحم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو رحم کے اوپر غور کریں تھوڑا. رحم کا کیا مطلب ہے؟ رحم کا مطلب یہ ہے کہ رحمت والا، یعنی کہ وہ ہستی ہوتی ہے رحمت والی جو ہر کسی کی، ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام ضروریات کو کس طرح پورا کیا ہوا ہے. پہلے اپنے جسم میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل پیدا کیا، کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے الحمدللہ، کسی محتاجی کے بغیر پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی، کان دیے، دماغ دیا، ہاتھ اور پیر دیے، تاکہ ہم اپنے روزمرہ کے جو اپنے معمولات ہیں ان کو سر انجام دے سکیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ، رشتہ دار اور دوست دیے، تاکہ ہم مختلف سچویشنز میں ان سارے لوگوں سے سکون حاصل کر سکیں، ان سارے لوگوں کی ہیلپ لے سکیں، ان سارے لوگوں سے اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں، اور ان کی سپورٹ کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار سکیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ہم لوگ، تو رشتہ داروں سے نکلیں اور ارد گرد دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین دی. زمین کے اوپر غور کریں کہ زمین کیا تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ زمین جو ہے وہ، اس میں سے کھانے پینے کی ہر چیز نکلتی ہے، اور انسان بھی وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، جانور بھی وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. پھر ہم ڈائریکٹلی یا تو ان چیزوں کو اپنے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا ہم ان چیزوں کو جن جانوروں نے کھایا ان جانوروں کو کھا کے اپنے لیے خوراک کا بندوبست کرتے ہیں. پھر اسی طرح زمین جو ہے اس میں سے اور بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، معدنیات نکلتی ہیں، نمک نکلتا ہے، پھر اس کے بعد سونا، کوئلہ، باقی بھی مطلب ہر قسم کی چیز جو ہے وہ اسی زمین میں سے نکلتی ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ یہ زمین انسان کے فضلات، جانوروں کے فضلات، کوئی جانور مر گیا، کوئی پودا مر گیا، تو ہر چیز کو اپنے اندر واپس سمو لیتی ہے. انسان مر گیا تو وہ بھی زمین کے اندر چلا گیا. تو ہر چیز کو زمین اپنے اندر سمو لیتی ہے. اور بالکل ہمیں جو مطلب جب سے آپ دیکھیں کہ جب سے یہ زمین ہے اس وقت سے کتنے جاندار جو ہیں وہ مر گئے، یہاں پہ کتنے جاندار موجود تھے وہ مر گئے، اور ان سارے جانداروں کے جو اجسام ہیں ان سارے ختم ہو گئے. اس زمین نے ان سب کو اپنے اندر سمو لیا، اور ان کے سارے کانٹینٹس کو ریسائیکل کر کے دوبارہ فریش چیزیں بنا دی اس سے. تو دیکھیں زمین کتنی اچھی، کہ کیا کیا زمین کی تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے ہمیں. اسی طرح آسمان کو دیکھیں، اتنا بڑا چھت جس میں کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، اور کسی سہارے کے بغیر وہ کھڑا ہے، اور یہ ازلوں سے کھڑا ہے اور قیامت تک یہ کھڑا رہے. اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں آنا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ آئی ابھی تک، نہ مزید آنی ہے. پھر آپ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہیں ان کو دیکھیں. چراغ لگائے، چاند لگا ہے، تارے ہیں، آسمان ہے، ان کے اوپر سورج بھی نظر آتا ہے ہمیں. یہ ساری چیزیں ہمیں ہماری ضروریات کو پوری کر رہی ہیں. پھر اسی طرح یہ جو سورج ہے اس کی حدت کی وجہ سے، اس کی شدت کی وجہ سے پانی جو ہے وہ بخارات بنتا ہے، اوپر جاتا ہے. پھر وہ بادل بن جاتے ہیں، بادل جو ہیں وہ پھر لے کے پھرتا رہتا ہے، ہوا وہ بادل لے کے پھرتی رہتی ہے. پھر وہ بادل جو ہے وہ پانی کی طرح، پانی کی شکل میں برستا ہے ہمارے اوپر، اور ہماری روزمرہ کی ضروریات کو وہ پورا کرتا ہے. تو یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا؟ تاکہ ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں اس زمین پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمانیت اور رحیمیت کو شو کرتی. اچھا، ہم کامیاب انسان کی عادات پڑھ رہے تھے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم نے پہلی عادت پڑھی تھی، وہ یہ کہ سیفٹی فرسٹ، سب سے پہلے اپنی حفاظت کا انتظام کریں. کس سے حفاظت کرنی ہے؟ شیطان سے. اور شیطان سے کون ہمیں حفاظت پرووائڈ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت پرووائڈ کر سکتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم کا جو پہلا حصہ ہے بسم اللہ ہی، یعنی کہ اللہ کے نام سے، یہاں سے ہم کامیاب انسان کی دوسری عادت نکالیں گے. وہ یہ کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیں
کہ رحمان اور رحیم ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اوپر ہم جتنا غور کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، آزمائش کے موقع پر ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ اللہ جو ہے وہ میرا پروردگار ہے، میرا پالنے والا ہے، میرا پیدا کر خالق ہے میرا۔ اس نے اگر میرے لیے کوئی آزمائش رکھی ہے تو اس میں بھی میرے لیے ہی کچھ نہ کچھ بھلائی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے اور قریب ہو جاؤں اس آزمائش کی وجہ سے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ اور یہاں سے ہم تیسری عادت لیں گے، وہ یہ کہ الرحمن الرحیم سے ہم اللہ کے بارے میں تیسری عادت، کامیاب انسان کی جو تیسری عادت ہے وہ لیں گے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہے رحمان اور رحیم، وہ بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اس نے میرے پیدا ہونے سے لے کے اب تک، پیدا ہونے سے پہلے بھی جو جو میری ضروریات تھیں، ان تمام ضروریات کا محبت سے خیال رکھا۔ میری زندگی کے بارے میں جو میں اس دنیا میں جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے انتظامات کیے ہر چیز کے لیے۔ تو ان انتظامات کو استعمال کر کے، ان چیزوں کو استعمال کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بھی میرے لیے اسی طرح خیال رکھے گا میرا۔ اور اچھا گمان رکھنے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ مثلا جب آپ کو یہ گمان جب آپ اچھا گمان رکھیں گے اللہ کے بارے میں، تو آپ کو زندگی میں سکون ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ کہ جب آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئے گی، کوئی بھی امتحان آئے گا، تو آپ کو کسی سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، کوئی کسی سے آپ کو مطلب کوئی آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اترا، آپ کا کوئی کام نہیں ہوا، یا آپ کا کوئی کام اٹک گیا یا رک گیا، تو آپ کو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ایک رحمان اور رحیم میرے ساتھ ہے، اور وہ رحمان اور رحیم جو ہے نا، وہ میرے لیے اس نے کوئی اچھا ہی فیصلہ کیا۔ اگر یہ میرا کام نہیں بھی ہو رہا تو بھی اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے۔ اور اگر کوئی بیماری آئے تو بھی آپ اس کے بارے میں، کوئی بیماری آئے، کوئی مشکل آئے، تو بھی آپ اچھا گمان رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ یہی سوچیں گے کہ یہ ایک رحمان اور رحیم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور اس رحمان اور رحیم نے اگر میرے بارے میں، میرے نصیب میں یا میرے لیے یہ بیماری رکھی ہے یا یہ تکلیف رکھی ہے، تو اس تکلیف سے بھی میں واپس اپنے رب کی طرف پلٹوں گا انشاءاللہ۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اگلی آیت ہے جی، الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا رواں ترجمہ دیکھیں، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور تمام شکر، دو مطلب ہوئے اس کے۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں الحمدللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ، تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے یہ نظم پڑھی جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ دونوں معنی میں ہم آلریڈی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے بھی دو ٹکڑے ہیں، الحمد، شروع میں الف لام ہے اور اس کے بعد حمد ہے۔ تو یہ جو الف لام ہے شروع والا، یہ وہ ہے الف لام ہے جس طرح ہم نے پڑھا تھا الشیطان میں۔ الشیطان جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ہر قسم کے شیطان سے۔ تو اسی طرح یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر للہ، یہ بھی دو الفاظ ہیں، لام لی الگ ہے اور اللہ جو ہے یہ اس میں باری تعالیٰ ہے۔ تو لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے۔ رب، اس سے اگلا لفظ ہے جی رب۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اب اگر ہم اس لفظ کے اوپر غور کریں کہ کس چیز کی پرورش کرنے والا، کس چیز کو پالنے والا، تو اب اس کی ڈائمینشنز ہم دیکھنی شروع کرتے ہیں کہ اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں، رب کی ڈائمینشنز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے
پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ 1 ارب خلیوں سے بنا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ انسان کا جو جسم ہے پورا، اس کے اندر کتنے خلیے ہوں گے؟ کئی ارب خلیے ہیں. اچھا، اب یہ جو خلیے ہیں، یہ انسان کا خلیہ کہہ لیں یا ذرہ کہہ لیں، تو یہ جو ذرہ ہے، اس ذرے کو جب سے م- میں اس دنیا میں ہوں اس وقت سے اب تک، جیسے مثال کے طور پہ میری عمر ہوگی 42 سال، تو 42 سال میں میرے ایک ایک خلیے کو لمحہ بلمحہ آکسیجن بھی مل رہی ہے اور خوراک بھی مل رہی ہے. اور یہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ رب پرووائڈ کر. تو یہ ہے پرورش کرنے والا یا پالنے والا. کس کو؟ مجھے. اور کب سے؟ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے اب تک، اور جب تک میری موت لکھی ہوئی ہے اس وقت تک. تو یہ تو ہو گیا میں. اب آپ اپنے علاوہ دیکھیں کہ میرے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہیں ارد گرد جن کو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے جیسے انسان دیکھیں. تو میں تو ایک انسان ہوں، میرے اندر اتنے ارب ہا خلیے ہیں جن کو لمحہ بلمحہ پالا جا رہا ہے. میرے علاوہ اس دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، ان کے اندر بھی جتنے خلیے ہیں، ارب ہا خلیے ہیں ان کے اندر بھی، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ پال رہا ہے. ان کو بھی پال رہا ہے کون؟ رب. اچھا، اب ہم دیکھیں کہ ان انسانوں، جو انسان اس وقت موجود ہیں، اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے انسان ہیں؟ موت لکھا ہوگا تو آواز نہیں جائے گی نا. ٹھیک ہے، کتنے انسان ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے انسان ہیں؟ تو یہ ان کی تعداد تو کہیں خربوں میں جا پہنچے گی. تو ہر انسان کے اندر ارب ہا ارب خلیے ہیں، اور ان سب خلیوں کو ان کی پوری زندگی تک پالا کس نے؟ رب نے. اور اس کے بعد انسانوں نے اور بھی آنا ہے، قیامت تک کتنے انسان ابھی اور آئیں گے. ان سب کو پالنے والا کون ہے؟ ہمارا رب. انسانوں کی دنیا سے ہٹ کے دیکھیں تو آپ دیکھیں اپنے ارد گرد کے جانور ہیں. ٹھیک ہے، تو کتنے جانور ہیں، کتنی قسموں کے، کتنی نوع کے جانور ہیں. اتنی زیادہ سپیشیز ہیں کہ ہم اتنے زیادہ قسم کے جانور ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ جانوروں کے علاوہ یہ تو جانوروں کے علاوہ حیوانات ہیں. حیوانات کے علاوہ، جانوروں کے علاوہ آپ کے انسیکٹس ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں. اور وہ کتنے اربہ قسم کے کیڑے ہیں. ان تمام کو پال رہا ہے کون؟ ہمارا رب. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سمندروں میں مچھلیاں اور سمندری ایک پوری دنیا ہے جو سمندروں کے اندر ہے. ان تمام کو پالنے والا کون ہے؟ ہمارا رب. کب سے کب تک؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب سے زندگی کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کے اب تک پال رہا، اور آگے بھی پالتا جائے گا. تو آپ رب کے بارے میں غور کر رہے ہیں، اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ رب کتنا بڑا. یہ جانوروں کے علاوہ اب دیکھیں پرندے، کتنی نوع کے پرندے ہیں، کتنے زیادہ پرندے ہیں کہ کہاں کہاں ہر ہر پرندے کو روز کا کھانا، روز کی نیوٹریشن پہنچ رہی ہے. کون پہنچا رہا ہے؟ ہمارا رب. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آ، پودوں کی طرف چلے جائیں تو ارب ہا ارب قسم کے پودے ہیں. اور وہ مطلب نمبر آف پلانٹس ہیں ایک ایک جنگل کے اندر. اور ان کو ایک لمحہ بلمحہ ان کو خوراک پہنچ رہی ہے. وہ خوراک خود بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ خوراک پروڈیوس بھی کر رہے ہیں آگے مختلف جانوروں کے لیے. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ میرا رب. پھر اس کے بعد انسانوں میں یہ ساری وہ دنیا ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد کچھ جہان ایسے ہیں جو ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتے. ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں کوئی دوربین خوردبین استعمال کرنی پڑتی ہے. بیکٹیریاز، وائرسز، فنگائے، پھر الجی، مطلب اتنی دنیا ہے، اتنی زیادہ چیزیں ہیں، اور ان سب کو کون پال رہا ہے؟ میرا رب. پھر یہ انسانوں کی دنیا ہے. ٹھیک ہے، انسانوں کی دنیا کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ جنوں کی بھی دنیا ہے ایک. تمام جنوں کو کون پال رہا ہے؟ میرا رب. پھر اسی طرح فرشتوں کو کون سنبھالے ہوا ہے؟ فرشتوں کا سارا نظام چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ کون چلا رہا ہے؟ میرا رب. تو اب آپ دیکھیں کہ رب کی جو ڈائمنشن ہے نا وہ کتنی بڑی ہے، کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ رب. تو اس رب کی عظمت کو محسوس کریں. ٹھیک ہے.
پھر ہم اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں یہ ہیں. اور رب صرف یہ نہیں کہ پالنے والا ہے، بلکہ حاجت روا ہے، ضروریات کو پورے کرنے والا ہے ہمارا رب. پھر صحت، موت، زندگی، نعمتیں دینے والا، مشکل میں پھنسے ہیں تو نکالنے والا، تمام کائنات بنانے والا ہمارے لیے، پھر اولاد دینے والا، رزق دینے والا، ہر چیز کرنے والا کون ہے؟ رب. اور یہ صرف میرے لیے نہیں، مطلب یہ ساری جتنی ابھی چیزیں ہم نے کاؤنٹ کی، ان سب کے ساتھ یہ سب کو پرووائڈر ہے، سب کو پرووائڈ کر رہا ہے. تو اس کے بعد اگلا لفظ ہے عالمین. عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان. ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں عالم انسان ہے، عالم حیوانات ہے، پھر عالم ملائکہ ہے، اور عالم جنات ہے. یہ وہ جن کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں. اور ان کی جو جمع ہے، عالم کی جمع ہے عالمین. ٹھیک ہے، عالمین کا مطلب ہے کہ بہت سارے جہان. اور العالمین کا مطلب ہے کہ تمام جہان. جس طرح الحمد کا مطلب تھا کہ تمام تعریفیں اور شکر، اسی طرح العالمین کا مطلب ہے کہ تمام جہانوں کا رب. تو رب العالمین کا مطلب ہے کہ تمام جہانوں کا رب. ٹھیک ہے. تو اب سب سے پہلے ہم کیا کریں کہ ہم یہ جو چیز ہے نا، اس چیز کے اوپر غور کریں. یہ جو ابھی ہم نے بات ساری ڈسکس کی، جب ہم اس کے اوپر غور کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارا رب جو ہے وہ کتنی بڑی ہستی. ہم ایک ایسے ر- پروردگار، یا ایک ایسے رب کے، یا اللہ کے مخلوق ہیں، یا اللہ کے ماننے والے ہیں، یا اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو کہ بہت بڑی ہستی، جس کی نظام کائنات کے اندر ہم تو بالکل مائنیوٹ سی ایک چیز ہے. تو جب ہم کائنات کے اوپر غور کریں گے، جتنا کائنات کو پڑھیں گے، جتنا، تو اتنی ہی دل سے ہمارے دل سے تعریف نکلے گی اللہ کی. تو یہاں سے ہم لیں گے عادت نمبر 4، کہ خوب علم حاصل کریں تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. پھر ہم اس عادت کے بعد ہم کریں اپنا احتساب، اور ہم کہیں کہ کتنی دفعہ میں دنیا کی چیزوں سے اور لوگوں سے متاثر ہو جاتا ہوں، اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں. اور پھر اپنا احتساب کریں. اچھا، اب علم حاصل کرنے کے لیے نا ہم عالم دنیا کے بارے میں نا کچھ حیران کن معلومات دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو نظام، جو کائنات کا نظام بنایا، انسان سے علاوہ یہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان کے علاوہ زمین جو ہے، یہ جو زمین ہے سیارہ جس کے اوپر ہم موجود ہیں اس وقت، اس کا ریڈیس جو ہے نا وہ 12,756 کلومیٹر ہے. اور یہ سیارہ بغیر کسی سپورٹ کے یونیورس میں کھڑا ہے، موجود ہے، حرکت میں. اچھا، سورج جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ زمین سے 109 گنا زیادہ بڑے ڈائی میٹر کا ایک اور بال ہے، یعنی 13,92,000 کلومیٹر بڑا آگ کا ایک گولا. ٹھیک ہے. اور وہ زمین سے ایک خاص ڈسٹینس کے اوپر موجود ہے. اور وہ ڈسٹینس کتنا ہے؟ 151.25 ملین کلومیٹر. اب آپ اپنے رب کی جو ہمارا رب ہے، اس کی بڑائی کو محسوس کریں کہ وہ بڑائی وہ کیا ہے. یہ کائنات کا نظام کیا چیز، کیا نظام ہے. سورج کا ٹیمپریچر جو ہے نا، جو کور ٹیمپریچر ہے اور اس کا جو سطح کا ٹیمپریچر ہے، اس کے درمیان میں 20 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق ہے. ٹھیک ہے. جو زہرہ ہم سے ہم سے جو زمین کے قریب جو سیارہ ہے زہرہ، اس کا ٹیمپریچر 167 سینٹی گریڈ ہے. اور پانی بوائل ہوتا ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ کو. تو زہرہ کا اوس ٹیمپریچر جو ہے وہ پانی، مطلب وہاں پہ پانی نہیں رک سکتا، پانی ایویپوریٹ ہو جائے. زمین کا اوس ٹیمپریچر جو ہے وہ 15 سینٹی گریڈ ہے، پرفیکٹ فار لائف. ٹھیک ہے. اور مریخ جو ہمارے سے بعد والا سیارہ ہے، اس کا اوس ٹیمپریچر -65 سینٹی گریڈ ہے. یعنی، اور پانی کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، جمنے کا یا کولنگ پوائنٹ جو ہے، آئس بن جاتی ہے جس کے اوپر، وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آئس بن جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنا گرم ایک سیارہ جس کا ٹیمپریچر 20 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ہم اس سے 151 ملین کلومیٹر دور موجود ہیں، اور ہماری زمین کا ٹیمپریچر 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے.
جس دن سورج نہ نکلے، تھوڑی سی بادل آ جائیں درمیان میں، تو سردی بڑھ جاتی ہے، اور جس دن بادل نہ ہو، آسمان صاف ہو، تو یہ ٹیمپریچر 45-50 تک چلا جاتا ہے۔ تو 45-50 اور پھر 167 کو امیجن کریں، یا 0 ڈگری سینٹی گریڈ، یا زمین کے اوپر -3 -4 -8 تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہوگا۔ تو مریخ کا ٹیمپریچر امیجن کریں کہ -65 کتنی سردی والا ٹیمپریچر۔ پھر زمین جو ہے وہ سورج کے گرد 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، 30 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ موٹر وے کے اوپر ہماری گاڑی کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تو اس سپیڈ کو اور اس سپیڈ کو اندازہ لگائیں کہ زمین سورج کے گرد اتنی سپیڈ پہ گھوم رہی ہے، لیکن ہمیں کوئی جھٹکا، کوئی دھچکا، کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی کہ ہم اتنی سپیڈ کے ساتھ سپیڈ میں گھوم رہے ہیں۔ اگر ہمیں محسوس ہونی شروع ہو جائے تو ہماری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ اچھا، زمین کا اپنے محور سے جھکاؤ بھی ہے، یعنی کہ زمین اس طرح سیدھی نہیں ہے، بلکہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر جھکی ہوئی ہے، اور اس جھکنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ موسم جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں۔ تو جو حصہ زمین کا ٹو ورڈز سورج ہے، سورج کی طرف آگے کی طرف جھکا ہوا ہے، وہاں پہ ٹیمپریچر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، اور جو زمین سے دور ہے، سورج سے دور ہے تھوڑا سا، وہاں پہ سردی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ٹیمپریچر موسم چینج ہوتے ہیں، اور اس موسم چینج ہونے کے ساتھ ساتھ پھر مختلف نباتات جو ہیں وہ کبھی گرو کرتے ہیں، کچھ کچھ جو ہیں وہ گرمیوں میں گرو کرتے ہیں، کچھ سردیوں میں گرو کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں بنایا۔ تو اس طرح کی ہم اور انفارمیشن اور معلومات حاصل کریں تو ہمارا اپنے رب کے ربوبیت کے اوپر جو یقین ہے وہ وسیع ہو جائے۔ ہمیں کوئی شک ہی نہیں رہے گا کہ ہم کتنے بڑے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، تو ہمارا جو رب جس سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، وہ کتنی بڑی ہستی، وہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی، مطلب اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس نے کیا نظام بنایا ہمارے لیے۔ تو یہاں سے ہم نے کیا چوتھی عادت نکالی کہ اور مزید علم حاصل کریں تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ اور پانچویں عادت جو ہے وہ ہم الحمد کا جو دوسرا معنی ہے، شکر کا جو معنی ہے، یہاں سے لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار اس کا شکر ادا کریں۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہو تو پڑھیں الحمدللہ، اور جب اللہ تعالیٰ کی کو بنائی ہوئی چیز دیکھیں، اللہ کی تعریف کرنا چاہیں تو کہیں الحمدللہ۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اچھا، تیسری آیت، یہ تو الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الرحمن الرحیم، یعنی بہت مہربان اور رحم کرنے والا۔ یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ رحمان اور رحیم دو ڈائمنشنز ہیں رحم کی، مسلسل رحم کرنے والا، ایک میں شدید بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور ایک میں مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہمارے لیے بنایا، اور رحم، اللہ تعالیٰ کا رحم جو ہے وہ اس نظام کے اندر ہماری سروائیول کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں سے ہم کیا کریں گے؟ یہاں سے ہم لیں گے عادت نمبر 6، ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آج اس کے بعد جب ہم الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو ہم اپنے آپ کو یہ یاد کرائیں گے کہ ہم نے دوسروں پر رحم کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجئے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ، آج کا سبق ہمارا ختم ہوا۔ سورہ فاتحہ کی 3 آیات ہم نے پڑھی، تعوذ پڑھا، اور یہاں تک ہم نے 6 عادات سیکھی ہیں کامیاب انسان کی۔ ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی عادت ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھی تھی، سیفٹی فرسٹ، یعنی اپنی حفاظت کا خیال رکھیں۔ دوسری عادت ہم نے پڑھی تھی بسم اللہ سے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ الرحمن الرحیم سے ہم نے تیسری عادت دیکھی تھی کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔
الحمدللہ رب العالمین سے ہم نے الحمدللہ سے ایک الحمد کے ہم نے دو معنی لیے، تعریف اور شکر۔ تو تعریف سے ہم نے چوتھی عادت لی کہ علم حاصل کریں اور کائنات میں تدبر کریں تاکہ اللہ کی بہترین تعریف کر سکیں۔ اور الحمدللہ کے جو شکر والا مفہوم تھا، وہاں سے ہم نے پانچویں عادت لی کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کیجیے۔ الرحمن الرحیم سے ہم نے چھٹی عادت لی، حدیث ہم نے پڑھی اور وہاں سے ہم نے عادت لی کہ دوسروں پر رحم کیجیے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ تو یہ چھ عادات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آگے مزید ہم جب اسباق پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم نے تعوذ اور سورہ فاتحہ سے کامیاب انسان کی 12 عادات سیکھنی ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہاں پہ سبق ختم ہوا۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 2 بی، جس میں ہم گرامر پڑھتے ہیں، بی میں ہم گرامر پڑھتے ہیں۔ تو آج کے گرامر کے لیسن میں ہم اسم کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، ناؤن یا اسم۔ اچھا، لاسٹ ویک میں ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ بہت آسان تھا، آپ سب نے امید ہے اس کی بہت پریکٹس کی ہوگی۔ تو کون اس کو ریوائز کرنا چاہے گا؟ تم بھی کر لینا تاکہ اگلوں کو پتا چل جائے۔ جی انمیوٹ کریں نا ذرا سارے ساتھی۔ اور کون ریوائز کرے گا؟ جی ریوائز کریں اس کو اشاروں کے ساتھ۔ کوئی ہوا، والنٹیر؟ ہوا، ان کے دوسرے وہ بول رہی ہے ہم ہم، ساتھ پڑھنا ہے، انتا، انتا، انا، انا، انتم، انتم، نحنو۔ نحنو۔ بالکل ٹھیک ہے سسٹر۔ تو اور بھی کوئی پڑھے، ذرا تیز تیز پڑھیں تاکہ مطلب یہ تو اب ہم نے یاد کر لیا نا، آگے بھی یاد کرنا۔ کل سے تمہیں میں نہیں کلاس لینے دوں گی، میرے کوئی ضرورت ہوا، نہیں کلاس لینے کی۔ ہم، آتے ہیں نا۔ انتا، انا، انتم، نحنو۔ ٹھیک ہے جی، ہوا، جی ہوا، پڑھیے، ہوا، علی ہوا، بھائی پڑھیں آگے۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ جی زبردست۔ تو تیز تیز اگر پڑھیں گے تو ہم ایسے پڑھیں گے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ انتم، نحنو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، اور پھر ہم نے پڑھا تھا من ہوا، ہم نے پڑھا تھا ہوا مسلم، من ہم مسلمون۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ جب واحد ہوگا تو جواب واحد سے آئے گا، جمع ہوگا تو جواب جمع سے آئے گا۔ اور دوسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ ہوا کا جواب ہوا سے ہی آئے گا، ہم کا جواب ہم سے ہی آئے گا۔ لیکن جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے من انتا، جواب ہوگا انا مسلم، من انتا کا جواب ہوگا انا مسلم، من انتم کا جواب ہوگا نحنو مسلمون۔ تو انتا کا جواب انا سے، انتم کا جواب نحنو سے، اور واحد کے ساتھ واحد ہی استعمال ہوگا اور جمع کے ساتھ جمع استعمال ہوگا۔ جمع۔ اچھا، عربی میں لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اردو میں بھی ہم نے پڑھے ہوئے اسم، فعل، حرف۔ تو اسم کیا ہے؟ اسم کیا ہوتا ہے جی؟ اسم ہوتا ہے کسی کا نام، کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام، یا اس کی کوئی صفت۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے اسم۔ آج ہم اسم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو اسم جو ہے وہ ہے، فار ایگزامپل ہم ایک اسم لیتے ہیں کتاب، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں اسم کے آخر میں یہ حرکات ہوتی ہیں، جیسے کاف کے نیچے یہ زیر ہے، تا کے اوپر زبر ہے،
تو آخری جو لفظ ہے اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے. تنوین کا مطلب ہے کہ ڈبل حرکت ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کتابن. کتابن کا مطلب ترجمہ کیا ہوگا؟ آ بک یا ایک کتاب. ٹھیک ہے. اچھا، جب ہم نے اس کتاب، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. آ بک جیسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں آ بک. آ بک کا مطلب ہے کوئی بھی ایک کتاب. اچھا، اب ہم نے کسی خاص کتاب کی بات کرنی ہے تو ہم کہتے ہیں انگلش میں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دی بک. ٹھیک ہے. تو عربی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے پہلے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں. الف لام بالکل وہی مطلب رکھتا ہے جس طرح انگلش میں دی رکھتا ہے، یا ہم اردو میں کہیں گے وہ خاص کتاب. کسی کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے الکتاب. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب کسی بھی اسم کے شروع میں الف لام لگے گا تو آخر میں سے جو تنوین ہے وہ ڈبل حرکت جو ہے وہ سنگل حرکت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ڈبل حرکت سنگل. تو الکتابو. ٹھیک ہے، الکتابن نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ کتابن کا مطلب تھا آ بک، اور الکتابو کا مطلب ہے دا بک. اب دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اس طرح انگلش میں نہیں ہو سکتا کہ دا آ بک. ٹھیک ہے. تو جب دا بک لکھیں گے تو آ خود بخود ختم ہو جائے گا. اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ایک کتاب کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی خاص ایک کتاب کی بات ہو رہی. تو اسی طرح جب بھی ہمیشہ الف لام لگے گا کسی بھی اسم سے پہلے تو آخر میں سے اس کی جو ڈبل حرکت ہے وہ سنگل ہو جائے گی. اگر وہ ڈبل حرکت ڈبل پیش ہے تو وہ سنگل پیش ہو جائے گی. اگر وہ ڈبل زبر تھی تو وہ سنگل زبر ہو جائے گی. اگر وہ ڈبل زیر تھی تو وہ سنگل زیر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ہم کچھ اور مثالیں بھی دیکھتے ہیں کتاب کے علاوہ. ہم کہتے ہیں مسلمون. مسلمون کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان. مومنون، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، مسلمون کا مطلب ہے ایک مسلمان. مومنون کا مطلب ہے ایک مومن. صالحون کا مطلب ہے ایک نیک آدمی. ٹھیک ہے. کافرون کا مطلب ہے ایک کفر کرنے والا. کافی. مشرکون کا مطلب ہے ایک شرک کرنے والا. تو اب ایک شرک کرنے والا، ایک مسلمان، ایک مومن، ایک صالح، ایک کافر، ایک مشرک، یہ عام ہے. یعنی کہ یہ آ مسلم، آ مومن، آ صالح، آ کافر، آ مشرک. اب ہم نے اگر اس کو کسی خاص کی طرف اشارہ کرنا ہے، اشارہ کر کے کسی کی طرف کہیں گے تو ہم کہیں گے المسلمو. ٹھیک ہے، تنوین جو ہے وہ سنگل ہو جائے گی. شروع میں الف لام لگے گا اور تنوین سنگل ہو جائے گی. مومنون سے بنائیں گے تو بنے گا کیا؟ بنے گا بولیے، آپ کا انتظار. المومنون. المؤمنو. المومنون. صالحون سے بنے گا الصالح. الصالح. اب یہاں پہ اس کیوں ہے؟ یہ کچھ تجوید کا قاعدہ ہے کہ لام کے بعد جب کچھ حروف ہیں وہ اگر ہوں تو لام ساکن ہو اگر، اور اس کے بعد کچھ حروف ہوں تو آپ لام پڑھتے ہی نہیں، ڈائریکٹ وہ حرف پڑھتے ہیں، اور وہ پھر حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے تو اس وجہ سے تنوین آ جاتی ہے اس کو. تو یہ الصالح پڑھنا مشکل ہے تو الصالح پڑھنا آسان ہے، اس لیے یہ الصالح ہے. کافرن سے جب خاص الکافر. الکافر. مشرکن. بول دیا المشرک. المشرکو. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. تو اس طرح ہم کسی بھی اسم کو کسی خاص اسم میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو ہم نے پڑھا تھا ابھی تک جو ہم نے نماز والا حصہ پڑھا ہے اس میں ہم نے ال جہاں جہاں پڑھا ہے وہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو ال کے بعد تنوین نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہوگی کہ ال جس بھی چیز کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ بھی اسم ہے، اور جس چیز کے آخر میں تنوین ہے وہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی. تو اسم کی دو نشانیاں میں پتہ چل گئی. ایک یہ کہ اس کے شروع میں الف لام ہو سکتا ہے یا آخر میں تنوین ہو سکتی ہے. اچھا، اب جتنے بھی الفاظ ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں، یعنی کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب ان میں جو جو الفاظ ہیں جن کے شروع میں الف لام ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کون کون سے ہیں؟ الشیطان، الرجیم، الرجیم،
پھر الرحمن الرحیم، پھر ہم نے پڑھا الحمد العالمین، اور اس کے بعد الرحمن اور الرحیم. تو یہ تمام جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اسماء ہیں. اور الف لام کی وجہ سے اب آخر میں آپ دیکھیں تو تنوین جو ہے وہ ختم ہو گئی. تنوین نہیں ہو سکتی، الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے. اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ تین قسم کی حرکات ہو سکتی ہیں. ڈبل پیش ہو سکتی ہے، ڈبل زبر ہو سکتی ہے، یا ڈبل زیر ہو سکتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے مسلمن، مسلمن، یا مسلمن. تین طرح سے آ سکتا ہے. اب ان تینوں میں کیا فرق ہے یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی فی الحال بس آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ مسلمون ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، یا مسلمین ہو سکتا ہے. اور جب بھی مسلمان ہوگا تو اس کے ساتھ اس کو لکھنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ الف لگا دیا جاتا ہے اور ڈبل زبر ہوتی. پڑھا نہیں جاتا اس الف کو، یہ صرف یہ لکھنے کا طریقہ ہے. یعنی کہ جیسے لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے تو یہ بس لکھنے کا طریقہ ہے. اچھا، اب ہم اس واحد سے جمع بنانا چاہتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہم جب بات کریں گے تو ہم کہیں گے ہوا، تو ہم نے واحد لگانا ہے. اور جب ہم کہیں گے تو ہم نے جمع لگانی ہے. تو کسی بھی اسم کی جمع ہمیں بنانی آتی ہوگی تو ہم بول چال میں اس کو استعمال کر سکیں گے. تو جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آخر میں ڈبل پیش ہو تو جمع بنانا چاہیں ہم اس اسم کی جس کے آخر میں ڈبل پیش ہے، تو ہم اس کی جمع بنائیں گے واو نون کے ساتھ. ڈبل پیش کو ہٹائیں گے، ٹھیک ہے، سنگل کریں گے اور آخر میں واو نون لگا دیں گے. تو مسلمون کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون. مسلمون. ٹھیک ہے، مسلمون، مسلمون. مسلمون کی جمع ہوگی مسلمون. اور مسلمن یا مسلمن کی جمع جب بنانی ہوگی تو ہم آخر میں یا نون لگا دیں گے. ٹھیک ہے، تو مسلمن کی جمع ہے مسلمین، اور مسلمن کی جمع بھی ہے مسلمین. ٹھیک ہے، اب آپ یاد کریں اگر تو سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا عالمین. ٹھیک ہے، عالمین ہم نے پڑھا تھا. تو عالمین کا مطلب ہے کہ عالم کی جمع ہے تمام جہان. العالمین تھا تو اس لیے ہم نے کہا کہ تمام جہان، ورنہ عالمین کا مطلب ہے بہت سارے جہان. تو عالمین جو ہے وہ یہ مسلمین کی طرح ہے. تو اب ہمیں دو باتیں پتہ چل گئیں. ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے کسی خاص عام اسم کو خاص کرنا ہو تو ہم شروع میں الف لام لگاتے ہیں، تنوین گرا دیتے ہیں. اور جب ہم نے اس کی جمع بنانی ہو تو ہم اس کے آخر میں واو نون یا نون لگا دیتے ہیں. تو اب ہمارے پاس جو اسم کی نشانیاں ہیں وہ چار ہو گئی ہیں. یا تو آخر میں تنوین ہوگی، ڈبل پیش، ڈبل زبر یا ڈبل زیر، یا شروع میں الف لام ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہوگی واحد کی نشانیاں. جمع کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ یا واو نون ہوگا آخر میں، یا نون ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چار نشانیاں ابھی تک ہم نے اسم کی پڑھ لی. تو ان کی بیسس پہ ہم اسماء کو آئیڈینٹیفائی کریں گے انشاءاللہ. سر اچھا، تو اگر ہم ان کے ساتھ واو نون، ان کے ساتھ واو نون لگا سکتے ہیں؟ کس کے ساتھ؟ جیسے اگر ہم نے مسلم ان کے ساتھ واو نون لگایا ہے تو ہوں مسلمن کے ساتھ یا نون کیسے لگایا ہے؟ ادھر ہم واو نون بھی لگا سکتے ہیں؟ نہیں، واو نون نہیں لگا سکتے نا. تو ہم نے یہ دیکھا، یہ اب اس میں کچھ فرق ہے. یہ فرق ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ جب مسلمون ہوگا نا، تنوین ڈبل پیش کی صورت میں ہے صحیح. یا سنگل پیش کی صورت میں ہے تو جمع واو نون سے بنے گی. یہ قاعدہ ہے، یہ رول ہے. اوکے. ٹھیک ہے، جب زبر یا زیر ہوگی آخر میں تو جمع بنے گی یا نون کے ساتھ. تو کس طرح یاد کس طرح رکھیں؟ اوکے. مسلمن اور مسلمون تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. من کو مون بنانا ہے. ٹھیک ہے، من کو تھوڑا سا لمبا کریں گے تو مون بن جائے گا. مسلمن اور مسلمون. تو مومنن کی کیا جمع ہے؟ مومنن کی کیا جمع ہے؟ مومنون. مومنون. تو تنوین ہے نا ڈبل پیش کی صورت میں، تو جمع بنے گی واو نون کے ساتھ. اوکے. لیکن مومنن اگر ہوگا تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ مومنین. مومنین. مومنن کی کیا اوکے، جمع ٹھیک ہے. ہوگی؟ مومنین. مومنین. صالحن کی کیا جمع ہوگی؟
صالحون. صالحون. تو ایک ہی سسٹر ہیں، باقی بھی ہیں کلاس میں بہت سارے لوگ ہیں، تو سارے پڑھیں، سارے بتائیں۔ مومنن کی کیا جمع ہوگی؟ سوری، مؤمنین، مومنین. مومنین۔ صالحن کی کیا جمع ہوگی؟ صالحین، صالحین. صالحین۔ صالحین کی کیا جمع ہوگی؟ صالحین، صالحین. صالحین۔ کافرون کی کیا جمع ہوگی؟ کافرون، کافرون. کافرون۔ کافرن کی کیا جمع ہوگی؟ کافرین، کافرین۔ کافرین کی کیا جمع ہوگی؟ کافرین، کافرین۔ مشرکن کی جمع؟ مشرکون، مشرکون۔ مشرکان کی جمع؟ مشرکین. مشرکین۔ اور مشرکین کی جمع؟ بھی مشرکین، مشرکین ہو۔ ٹھیک ہے، تو جمع بنانے کا قاعدہ ہم نے سیکھا کہ آخر میں تنوین اگر ڈبل پیش کی صورت میں، پیش کی صورت میں آخر میں حرکت اگر پیش ہے تو واو نون لگائیں گے، اور آخر میں حرکت اگر ڈبل زبر یا زیر ہے تو یا نون بنا کے جمع بنائی جائے گی۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب چوتھی بات یہ ہے کہ اگر جمع ہو، جیسے المسلموں ہے، المسلموں کی جمع بنانی ہے تو یہ بھی سمپل ہے، المسلمون۔ المسلمہ کی جمع بنانی ہے تو المسلمین، اور المسلمی کی جمع بنانی ہے تو المسلمین، تو بالکل اسی طرح ہی رہے گا، یعنی کہ ڈبل زبر ہو یا ڈبل سنگل زبر ہو، جمع یا نون سے ہوگی، ڈبل پیش ہو یا سنگل پیش ہو، جمع واو نون سے ہوگی، اور ال جو ہے وہ اسی طرح چلتا جائے۔ ٹھیک ہے، تو نشانیاں کیا پڑھی ہم نے تنوین پڑھی، شروع میں الف لام ہو سکتا ہے، آخر میں تنوین ہو سکتی ہے، ڈبل پیش، ڈبل زبر یا ڈبل زیر، اور الف لام اور یہ تنوین جو ہے یہ اکٹھی نہیں آ سکتی، اور اگر وہ جمع ہوگی تو آخر میں واو نون ہوگا یا نون ہوگا۔ یہ اسم کی اہم نشانیاں ہیں، 4 نشانیاں ہم نے پڑھی۔ تو یہاں پہ اب ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ ہم نے جب پڑھا تھا کہ من ہوا، تو اس کا جو ہم نے بنایا تھا ہوا مسلمون، تو کیوں ہوا مسلمون تھا اور ہم مسلمون کیوں تھا؟ ٹھیک ہے، تو من ہم مسلمون، من انت انا مسلمون، من انتم نحن مسلمون۔ اسی طرح اگر سوال پوچھا جائے من انا، تو انتم انتا مسلمون، یہ آپس میں چینج ہوتا ہے، تو انا کے ساتھ اگر سوال پوچھا جائے گا تو جواب انتا کے ساتھ آئے گا، اور نحنو کے ساتھ سوال پوچھا جائے گا تو جواب انتم ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اردو میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں میں کون ہوں تو آپ جواب دیتے ہیں آپ مسلمان ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سب کون ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ سب مسلمان ہیں، اینڈ وائس ورسا، تو دوسری طرح بھی اپوزٹ بھی چلے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سب ہمیں کلیئر ہو گیا الحمدللہ۔ تو آج کے جو بول چال میں ہم 2 نئے لفظ سیکھیں گے، ایک ہے حل، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور ایک ہے نعم، نعم کا مطلب ہے ہاں۔ تو ہم کہیں گے حل ہوا مسلم، تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ حل ہوا مسلم، حل کیا ہوا وہ مان کیا ہے. وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ جواب ہوگا نام نعم نام ہوا مسلم۔ ہوا مسلم. ٹھیک ہے، تو واحد کے ساتھ واحد اور ہوا کا جواب ہوا سے۔ اچھا، جی. سوال ہوگا حل ہم مسلمون، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ تو جواب ہوگا نام ہم مسلمون. ہاں نعم ہم وہ سب مسلمون، مسلمان، جی ہاں وہ سب مسلمان ہیں۔ تو حل کا جواب آ گیا نعم، ہم جو ہے وہ ہم ہی رہے گا، اور مسلمون کا جواب مسلمون سے ہی آئے گا، تو جمع کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال ہوگا، تو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہماری سیم رہتی ہے۔ سوال اگر ہوگا حل انت مسلمون، کیا آپ مسلمان ہیں؟ نعم انا مسلمون. نعم انا مسلمون، جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ حل انتم مسلمون، کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ نعم نحن مسلمون. نعم جی ہاں نحن سب مسلمون، جی ہاں ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ چلیں جی، یہاں پہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا، تو سبق آسان تھا،
ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا، ہم نے اسم کو، عام اسم کو خاص بنانا سیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی نشانی تنوین ہوتی ہے اور جب خاص بناتے ہیں تو تنوین گر جاتی ہے. پھر ہم نے واحد سے جمع بنانا سیکھا، تو ہم نے دیکھا کہ اگر تنوین ڈبل پیش کی صورت میں ہوگی تو جمع واو نون سے بنے گی، اور اگر تنوین ڈبل زبر یا ڈبل زیر کی صورت میں ہوگی تو جمع یا نون سے بنے گی. جی سبق ختم ہوا تو نقطہ تعلیم آ گیا. نقطہ تعلیم آج کا ہے کہ دماغ کو استعمال کریں یا ضائع کر دیں. ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا کہ ہمارے دماغ میں 1 ارب خلیے ہیں، 1 بلین نیورون سیلز سے ہمارا دماغ مل کے بنا ہوا. پوری زندگی میں ہم اپنا دماغ بمشکل 5% سے لے کے 25% تک استعمال کر پاتے ہیں، یعنی ہمارا دماغ تقریباً خالی رہتا ہے پوٹینشیل کے اعتبار سے. اور اگر آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں. تو باقی جو 970 کیا ہوا 970 حساب ختم ہو گیا میرا. تو باقی جو 97% خلیے ہیں وہ تو زندہ ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. اور وہ کس طرح کام کر رہے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ ہر خلیے کی 20,000 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ہر شاخ پہ وہ 500 دفعہ پر سیکنڈ کی سپیڈ سے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ تو ہماری موجود ہے. 97% خلیے بھی موجود ہیں، ان کی 20,000 شاخیں بھی موجود ہیں، اور وہ ہر شاخ پہ 500 فریکوینسی کے ساتھ 500 فریکوینسی پر سیکنڈ کے حساب سے وہ کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں. تو اگر ہم میں سے کوئی زیادہ عمر کا ہے اور اس کو شیطان یہ خیال اس کے ذہن میں ڈالے کہ میری تو اب عمر ہی نہیں رہی سیکھنے کی، تو بھی جان لیں کہ یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اور شیطان کو اپنے آپ کو بھٹکانے مت دیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا 97% دماغ تو ابھی بھی زندہ ہے. جس طرح جسم کو طاقتور رکھنے کے لیے، جسم کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ورزش ضروری ہے، اسی طرح دماغ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے بھی ورزش ضروری ہے. اور ورزش جو ہے وہ کس طرح کریں؟ سب سے بہترین ورزش ہے قرآن سیکھیں. قرآن سیکھنے کے لیے اپنے دماغ کو استعمال کریں. جب دماغ کو استعمال کریں گے تو آپ کے خلیے مریں گے نہیں، بلکہ خلیے زندہ رہیں گے، اور دماغ آپ کا جو ہے وہ طاقتور ہوتا رہے گا. تو اس طرح قرآن سیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دماغ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے. اگر کوئی آپ کو کند ذہن کہے تو کیا ہم اس بات کو قبول کر لیں گے؟ نہیں. تو جب شیطان ہمیں کہتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے، تو ہمیں اس کو غلط پروف کرنے کے لیے اس کی یہ جو بات ہے اس کو چیلنج کے طور پہ لینا چاہیے، اور قرآن اعوذ باللہ پڑھیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیں، اور قرآن سیکھنا شروع کر دیں تاکہ شیطان کے اس خیال کو غلط ثابت کر سکیں. الحمدللہ سبق نمبر 2 کا اختتام ہوا. سبق نمبر 2 کے اختتام تک ہم نے ٹوٹل 27 الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو قرآن کریم میں 8,638 بار آئے. یاد رکھیے قرآن کریم میں 4,500 الفاظ ہیں، جو تقریباً 78,000 بار آئے. 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، جن میں سے 5 منٹ قرآن کریم کھول کر پڑھیں، اس میں دیکھیں اور آئیڈینٹیفائی کریں. یہ جو 27 الفاظ ہم نے سیکھے ہیں، ان 27 الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اور 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھیں. جب بھی حافظے سے پڑھیں اس وقت بھی ان الفاظ کو پہچاننے کی کوشش کریں. 2 پڑھنے کے، ایک کتاب سے اور ایک ووکیبلری کارڈ سے. اپنے اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہم سب کی مدد فرما، اور ٹیچر بنیے. جو کچھ ہم نے سیکھا وہ بہت آسان ہے. اپنے ارد گرد لوگوں کو سکھائیے، اپنی فیملی کو سکھائیے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا. آپ خود اچھا سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.